کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں گہری تبدیلی محسوس کی ہے، جیسے آپ اپنے اور دنیا کے بارے میں ایک نئی سمجھ بوجھ کی طرف جاگ رہے ہوں؟ روحانی بیداری ایک منفرد سفر کی مانند ہے۔ یہ کوئی سیدھی راہ نہیں ہے، بلکہ ڈی این اے کی مانند ایک خمیدہ راستہ ہے۔ کچھ لوگ مختلف مراحل سے گزرتے ہیں، جبکہ کچھ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہر سفر منفرد ہوتا ہے۔ اگرچہ ہمارے راستے مختلف ہو سکتے ہیں، کچھ مشترکہ عناصر ہمیں جوڑتے ہیں۔ آئیے روحانی بیداری کے 5 مراحل کو سادہ اور واضح انداز میں دریافت کریں۔ آج ہم روحانی بیداری کے 5 مراحل کو دریافت کرنے جا رہے ہیں، اور ہر مرحلے کے بارے میں آپ کو بصیرت فراہم کریں گے، تاکہ آپ یہ شناخت کر سکیں کہ آپ کس مرحلے میں ہیں۔ روحانی بیداری کے اس ابتدائی مرحلے میں انسان شدید طور پر انا کی حدود میں رہتا ہے۔ یہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے جہاں خیالات اور جذبات بے ہوشی کے بغیر حکمرانی کرتے ہیں۔ فرد اپنے خیالات اور احساسات کو اپنے شخصیت کا حصہ سمجھتا ہے اور ان کے ساتھ بہت زیادہ جڑ جاتا ہے۔ انا کا گرفت مضبوط ہوتا ہے اور یہ اپنے اور ذاتی تجربے کے درمیان فرق کے لیے کم گنجائش چھوڑتی ہے۔ اس حالت میں لوگ زندگی کا رد عمل دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اسے خود تخلیق کریں۔ کنٹرول کا احساس محدود ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں دفاعی رویہ، غصہ اور منفی سوچ آتی ہے۔ زندگی ایسا لگتا ہے جیسے پہلے سے طے شدہ ہو، اور جب بھی کوئی صدمہ پیش آتا ہے تو یہ ایک ایسے یقین کو تقویت دیتا ہے کہ ان کے پاس کنٹرول نہیں ہے۔ فرد اپنے ذاتی کہانی میں ملوث ہو جاتا ہے اور زندگی کو ایسے دیکھتا ہے جیسے یہ ان کے ساتھ ہو رہی ہو، نہ کہ وہ اسے تخلیق کر رہے ہوں۔ اس مرحلے میں دوسرے لوگوں کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کی نظر میں اپنے تجربات اور تخمینیوں کے چشمے سے گزرتی ہے۔ بے ہوشی کا یہ مرحلہ انا کے ساتھ گہرے الجھاؤ سے عبارت ہوتا ہے، جس سے اپنے اور بیرونی دنیا کے درمیان فرق دھندلا جاتا ہے۔ روحانی بیداری کا سفر اس ادراک کے ساتھ شروع ہوتا ہے کہ ہمیں بے ہوشی کے نمونوں سے نجات حاصل کرنی ہے اور وجود کے گہرے طبقات کو دریافت کرنا ہے۔ یہ زیادہ خود آگاہی اور انسانی تجربے کے اہم پہلوؤں سے تعلق کے ارتقاء کا نقطہ آغاز ہوتا ہے۔ جب کوئی روحانی بیداری کے سفر میں آگے بڑھتا ہے تو وہ اس مرحلے سے گزرتا ہے جسے انا کی موت کہا جاتا ہے۔ یہ مرحلہ انا یعنی وہ ذاتی خود جو انسان کی شناخت اور خیالات کو تشکیل دیتا ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جہاں ذات کی شناخت جو جنس، عمر، نسل اور عقائد جیسے لیبلز پر مبنی ہوتی ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے۔ انا کی موت جسمانی موت نہیں ہے، بلکہ وہ ان عقائد کی تحلیل ہے جو فرد اپنے بارے میں قائم کرتا ہے۔ انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ جو کہانی وہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں وہ ان کی حقیقی ذات نہیں ہے۔ زندگی، خدا اور مذہب کے بارے میں قائم کی گئی تمام خیالات اور تصورات صاف ہو جاتے ہیں اور ان میں ایک خلا پیدا ہوتا ہے۔ اس انا کے خاتمے سے ایک اندرونی خلا ابھرتا ہے، ایک علیحدگی جس میں ذاتی خود اور مشاہدہ کرنے والا خود واضح ہو جاتا ہے۔ بے ہوشی کے مرحلے میں یہ مشاہدہ کرنے والا خود چھپا ہوتا ہے، لیکن اب وہ زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ فرد سمجھنے لگتا ہے کہ وہ محض خیالات، جذبات اور انا سے جڑی شناخت نہیں ہے۔ انا کی موت خود کو پہچاننے کی شعور دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ کہانی جو وہ اپنے بارے میں بتا رہے تھے وہ ان کی اصلی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ روحانی بیداری کے سفر میں تلاش کے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں۔ اس مرحلے میں فرد گہرے سوالات کے جواب کی تلاش میں ہوتا ہے، جیسے میں کون ہوں، مجھے کیوں پیدا کیا گیا، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اس تلاش کے دوران وہ روحانی علوم، کتابوں اور استادوں سے مدد لیتے ہیں۔ یہ تلاش صرف ذہنی سرگرمی نہیں ہوتی، بلکہ دل کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی سچائی کو سمجھے۔ انسان روحانی عملوں میں مشغول ہو جاتا ہے، جیسے مراقبہ، دعا یا غور و فکر۔ ہر نئی بصیرت ایک نئی روشنی کی مانند محسوس ہوتی ہے۔ اس مرحلے میں فرد کو ایک نئی حقیقت کا احساس ہوتا ہے اور وہ زیادہ گہرائی سے زندگی کو سمجھنے لگتا ہے۔ اس سفر کا ایک اہم مرحلہ اصل خود کا ظہور ہوتا ہے۔
یہ وہ مقام ہوتا ہے جب فرد اپنے حقیقی نفس کو پہچانتا ہے اور سماجی توقعات کے مطابق جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے حقیقی جذبات اور خواہشات کو دبانے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس مرحلے میں اکثر زندگی میں بڑے فیصلے لیے جاتے ہیں، جیسے نوکریاں چھوڑ دینا یا تعلقات کو دوبارہ پرکھنا۔ آخر میں روحانی بیداری کے سفر کا آخری مرحلہ ہم آہنگ زندگی ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں فرد اپنے اندرونی نفس اور دنیا کے ساتھ ہم آہنگی میں زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فرد خود سے، روح سے، ذہن اور جسم سے گہرا تعلق پیدا کر لیتا ہے۔ خود کو اور دوسروں کو معاف کر کے فرد ایک پرامن اور خوشحال زندگی گزارتا ہے۔